یہ بات بڑی ایک افسوسناک ہے کہ ان کی آمد سے چند گھنٹے پہلے، میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے یہ ثانیہ پیش آتا ہے اور اس میں 40 کے قریب شہادتیں جمعیت علماء اسلام کا. لیکن ان کا جو استقبال ہوا ہے، ان کو جو ویلکم کیا گیا ہے، وہ کچھ اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا. یعنی ہم نے تو اپنی سی پوری کوشش کی کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے، لیکن ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. یعنی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ ویلکم کیا اس طریقے سے. طاہر صاحب، پاکستان کے اندر چائنا کے وائس پریمیئر آ رہے ہیں آج ہی 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں جمعیت کے علماء اسلام کے ان کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. 200 سے زائد زخمی. دھماکہ اسٹیج کے بالکل قریب ہوا. دھماکے کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر. پورے پنڈال میں چپلیں بکھری نظر آئیں. ادھر ہم دنیا سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، گھر میں دھماکے ہو رہے ہیں. اسلام آباد 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا چائنیز وائس پریمیئر کے لیے طاہر صاحب، لیکن دھماکے تو پھر بھی ہو رہے ہیں. بمبار آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے ساتھ 44 مسلمانوں کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا. تو یہ عناصر کی جو دہشت گردی اور یہ سارا کہ سیف نہیں ہے پاکستان. لیکن چیمہ صاحب ایک ویو آ چکی ہے صوبہ سرحد کے پی کے میں. ایک ویو ہے. پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا 1 ہفتے میں تقریباً 3 بلاسٹ ہوئے اور وہ اس میں کامیاب رہے، کیونکہ ہر طرف اب چائنیز ڈیپٹی پرائم منسٹر کی آمد کی، ارائیول کی خبریں یا ان کے وزٹ کی خبریں پیچھے رہ گئی ہیں. اور نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان میڈیا یہ چرچا کرا ہے کہ پاکستان نے انوکھے ہی انداز میں چین کے وائس پریمیئر یعنی اپ پردھان منتری ہی لیفینگ کا سواگت کیا. دراصل سی پیک کے 10 سال پورے ہونے پر چین کے وائس پریمیئر اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان میں ایک بڑا کانڈ ہو گیا جس میں قریب 50 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا پرانت کے بازور میں ایک بڑا بم دھماکہ ہوا. یہ حملہ آتم گھاتی تھا. اس میں قریب 50 لوگوں کی جان چلی گئی اور 200 کے قریب لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں. اس وسفوٹ سے جڑے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. ان ویڈیو میں وہ لمحہ قید ہے جب حملہ ور نے خود کو بم سے اڑا لیا. اس کے بعد یہاں افراتفری مچ گئی. آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہ وسفوٹ JUI کی ریلی میں ہوا. یہ پارٹی پاکستان کے ستاداری گٹھ بندھن کی سہیوگی پارٹی ہے اور اس کے نیتا مولانا فضل الرحمان ہیں. یہ بات بڑی ایک افسوسناک ہے کہ ان کی آمد سے چند گھنٹے پہلے، میرا خیال ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے یہ ثانیہ پیش آتا ہے اور اس میں 40 کے قریب شہادتیں جمعیت علماء اسلام کا. ایک ورکرز کنونشن ہو رہا تھا اور ابھی تک یہ بات میں مختلف وہاں پہ میرے لوگوں سے بات ہوئی وہاں پہ جو امدادی کارروائیوں میں اور اس میں ملوث ہیں، تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس میں یہ خودکش حملہ تھا یا یہ جو ہے یہ کوئی بام تھا. اور یہ جو ہے یہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس کے فوراً ہی بعد جو ہے وہ افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آئی اور اس میں امارات اسلامیہ کی طرف سے اس پہ تعزیت بھی کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا. امارات اسلامیہ کیونکہ آگے جا کے دیکھیں یہ پاکستان، افغانستان، ازبکستان آلریڈی معاہدے ہو چکے ہیں اور وہ یہ سی پیک کے اندر افغانستان بھی آگے جا کے شامل ہو جائے گا. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو ابھی یہاں پہ ان پورے پروجیکٹس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس واقعے کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ رہا. اس وقت یہ بلاسٹ ہونا، ٹھیک ہے نا، اس کا ابھی ذمہ داری کسی نے نہیں لی. یقیناً کوئی لوکلی ہوگا جس نے بلاسٹ کیا، لیکن اس کی ٹائمنگز، اس کا مقصد، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب یہ کہ وہ انویسٹمنٹ میں پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے، تو یہ عناصر کے جو دہشت گردی اور یہ سارا کہ سیف نہیں ہے پاکستان اور یہ وزارت. طاہر صاحب، پاکستان کے اندر چائنا کے وائس پریمیئر آ رہے ہیں آج ہی 20 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ایک جلسے کے اندر، اور سننے میں آیا کہ 50 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اوپر سے پاکستان میں طاہر صاحب الیکشنز بھی آ رہے ہیں. یہ حکومت جو ہے
اس کا ٹینیور تو بالکل ختم ہو رہا ہے. ادھر ہم دنیا سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, گھر میں دھماکے ہو رہے ہیں. اسلام آباد 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا چائنیز وائس پریمیئر کے لیے طاہر صاحب, لیکن دھماکے تو پھر بھی ہو رہے ہیں. کیا ہم دنیا کو کنونس کر پائیں گے یا ہم کہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ مڈل ایسٹرن ممالک کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جو چائنیز ہیں وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان تو نہیں آ رہے, لیکن وہ چائنا انڈیا تو جائیں گے G20 کے لیے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دھماکے کو چائنیز وائس پریمیئر کی موجودگی میں, جب اس طرح کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ سر چیمہ صاحب, میں اسے سارے کو ملا کے کچھ آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں. خاص کر سب سے بڑی بات تو یہ جو دھماکہ آپ نے باجوڑ ڈسٹرکٹ میں JUI کے کنونشن میں ہوا ہے, جس میں 20 لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں, 50 زخمی ہیں. ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان پہ بہتری فرمائے, زیادتی ہوئی ہے. لیکن چیمہ صاحب ایک ویو آ چکی ہے صوبہ سرحد KP میں. ایک ویو ہے. پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے میں تقریباً 3 بلاسٹ ہوئے ہیں, جس میں بالخصوص ایک مسجد کے اندر, جس میں عدنان آفریدی SHO تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے. اس نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ اندر گھسا ہے, اور پھر وہ بلاسٹ کے اندر ینگ آدمی, ویری نائس ہینڈسم لکنگ جینٹلمین. لیکن اس میں اشارے دنیا کو کیا جا رہے ہیں, اشارے کیا جا رہے ہیں دنیا میں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر ریولوشن آئے گا. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریفائنری کی بات ہو رہی ہے گوادر کے اندر $10 بلین کی. سعودی عربیہ بڑا انٹرسٹڈ ہے اور بڑی میچور ہو رہی ہیں ہماری ڈیلیں. ایئرپورٹس جو ہیں وہ لے رہا ہے, UAE ایئرپورٹس لے گا. تو وہ سارے جو لوگ آئیں گے وہ کن حالات میں آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ اور دوسرا افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا, افسوس کے ساتھ, کہ کچھ لوگ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے دھماکے کرائے جا رہے ہیں. کچھ یہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. لیکن اس میں چیمہ صاحب سب سے اگر دیکھا جائے تو ان سارے سرکمسٹانسز میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. کسی سیاسی پارٹی کا نقصان نہیں ہے, پاکستان کا نقصان. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا. اب اس سے آگے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جب ہم روکنا چاہتے ہیں ہم روک لیتے ہیں, صلاحیت ہے ان کے پاس روکنے کی. ضرب الفساد کر لی جائے, کبھی کچھ کر لیا جائے, جو صلاحیت ہے, لیکن کیوں نہیں, ول کیوں نہیں ہے ان چیزوں کو روکنے کی؟ پاکستان از اسٹل بلیڈنگ, اور کب تک یہ بلیڈ کرتا رہے گا؟ لوگ کب تک مرتے رہیں گے؟ اور میں یہاں پہ خاص کر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں چیمہ صاحب. اس ہفتے ایک بڑا سخت, اس سے علاوہ ہٹ کے چیزیں ہوئی ہیں. ہم ایز اے ناٹ اے کنٹری وی آر گوئنگ بینکرپٹ. میٹر آف فیکٹ ہم ایز اے سوسائٹی بینکرپٹ ہو رہے ہیں. اس کی بینکرپٹ کس طرح ہو رہے ہیں؟ ہماری اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں, ہم نے ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک سب سے بڑی مثال جو میں بتانا چاہوں گا, یہ دوسرا واقعہ ہے. رضوانہ ایک 14 سال کی بچی ہے, جو کہ ایک جج, سول جج صاحب, پہلے بھی ایک جج صاحب کے گھر میں اس طرح کا حادثہ ہوا تھا, یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. رضوانہ ایک لڑکی ہے, 14 سال کی بچی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے مارتے رہے ہیں